الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی زندگی قرار دیا. دوسرے الفاظ میں کہ دنیا یہاں یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کی یہی جگہ ہے، عمل کرنے کا یہی موقع ہے. پھر اس کے بعد میں کہ اس بعد میں عمل کی کوئی گنجائش اور موقع نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل. جب آدم کا بیٹا مرا کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. یہ فرق ہے کہ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ دارالعمل ہے. اس میں عمل کیے جائیں گے، اچھے بھی ہوں گے، ویسے بھی ہوں گے، مگر ہے یہ دارالعمل. اللہ نے اس کو دارالعمل بنایا اور یہ اللہ کی حکمت ہے. دنیا کو دارالعمل بنایا اور عمل کی دعوت دی، عمل کی تعلیم دی، عمل کا اجر و انعام بتایا، عمل کی وجہ سے حالات کے بدلنے کو بتایا. ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس کو دارالعمل بنا کر کے یہ ساری چیزیں ہم کو ظاہر کریں. اور انسان کے اندرون میں اللہ نے عمل کی صلاحیت رکھی. یہ عمل کر سکتا ہے، غلط عمل بھی کر سکتا ہے، صحیح عمل بھی کر سکتا ہے. اس کی طاقت دی گئی ہے اور اس کو رہبری کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو غلط عمل سے بچائے اور صحیح عمل پر اپنے آپ کو قائم کرے. یہ رہبری کی گئی. دونوں راستے کھول دیے تھے، غلط راستہ ہے، صحیح راستہ ہے. امام مجدد ہم نے دونوں کے راستے کی کو رہبری کی ہے. جو راستہ چلنے کا ہے اس کی بھی رہبری کی ہے، جو راستہ بچنے کا ہے اس کی بھی رہبری کی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا تاکہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے، بلکہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ہر ایک آسانی کے ساتھ پوری کرے. یہ نظام بنایا گیا ہے. اور ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ ہر آدمی اپنے پروردگار سے اپنا تعلق صحیح کرے. ہر آدمی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اپنا تعلق صحیح کرے اور اپنے رب کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر. وہ کیا حق ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اس لیے کہا کہ ایمان لاؤ۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کا کلمہ ہے۔ ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ جتنے تعلقات ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، تو یہاں انسانوں کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جیسے آدمی کا وجود آیا دنیا میں کہ اس کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن جائے گا، پیدا ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہو جائیں گے، وہ بیٹا ہو جائے گا، رشتہ دار ہو جائیں گے، زمین جائیداد کا مالک ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ پھر وہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تعلقات کی جگہ ہے۔ ہاں، ان تعلقات میں سب سے بڑا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق ہے کہ وہ کٹے گا نہیں، باقی تمام تعلق کٹ جائیں گے، اللہ کا تعلق نہیں کٹے گا، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات باقی ہے تو اس کا تعلق بھی باقی رہے گا۔ اور یہ تعلق دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تعلق وہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ ایک تعلق وہ ہوگا کہ اللہ کا تعالیٰ کو ناراض کر کے تعلق پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں قسمیں انسانوں کی بنے گی۔ ایک قسم وہ بنے گی کہ جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کیا ہے، ہاں، اپنی زندگی کو اس کے حکموں کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کی، اس کی مرضی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ یہ دو گروپ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر تم میں ایمان والے بھی ہوئے اور تم میں کفر کرنے والے بھی ہوئے۔ تو یہ دو گروپ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں دارالعمل ہونے کی وجہ سے کہ یہ دارالعمل ہے، اچھے عمل بھی کیے جائیں گے اور دوسرے عمل بھی کیے جائیں گے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ رہبری کرتا ہے اور انجام اور نتیجہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ مقصد کی طرف رہبری بھی کرنا اور مقصد کا جو انجام اور نتیجہ ہے وہ بھی بتانا، یہ دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے اپنی طرف، جنت کی طرف۔ جی ہاں، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، عنابت یہ دعوت دی ہے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اوپر سے بھی تابعداری اختیار کرو۔ یہ دو حکم دیے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ دل سے بھی متوجہ ہو جاؤ، ایمان اور یقین کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوا جاتا ہے؟ کہ یقین کے ساتھ۔ جی ہاں، یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، حیات، موت، فقیری، مالداری، راحت، مصیبت، جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
سب مخلوق ہے، اکیلا اللہ خالق ہے. سب مملوک ہے، اکیلا اللہ مالک ہے. سب چیزیں استعمال ہونے والی ہیں، اللہ اکیلا ان کو استعمال کرنے والا ہے. توحید، ایک اللہ ہے، اس کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. جب کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی طرف دل سے بھی متوجہ ہو جاؤ اور اوپر سے بھی تابعداری کرو. اس نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہاں، دل اور کسی سے امید نہ رکھے، دل اور کسی سے نہ ڈرے، دل اور کسی سے خوف نہ کرے، دل اور کسی سے نہ مانگے. ایک ہی اللہ دینے والا ہے، ایک ہی وہ منع کرنے والا ہے. اگر اللہ منع کر دے تو کوئی نہیں دے گا، اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا. سارے تصرفات کہ وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ اس کا یقین پیدا کرو. ہاں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع صحیح ہو جائے. تو یہ ہم کو دعوت دی ہے، ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے اندر عنابت اور اللہ کی طرف کا رجوع اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہ ویسے بھی ہمارا جانا اللہ کی طرف ہے. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اللہ جو کہا کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب لوٹ کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. تو ہمارا تو سفر بھی ایسا واپسی کا ہے. ہاں، جب سفر بھی واپسی کا ہے اور اللہ کی طرف جا ہی رہے ہیں تو اللہ کے بندے بن کر اللہ کی طرف اللہ صحیح تعلق پیدا کر کے اس کی طرف جاؤ. یہ دعوت ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف دل سے رجوع ہو جاؤ. اور اوپر سے تابعداری کرو. اس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو اللہ کی طرف دل سے رجوع کر لیا ہے، کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی ہمارا نفع نقصان، اللہ ہی ہے. تو اب کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر سے تابعداری ہو جائے. بدن اور بدن کی طاقتیں، اس طرح مال کی طاقتیں، یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے حکموں کے تحت میں استعمال ہو. اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس لیے دنیا میں آنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کے ساتھ اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. اور چونکہ آدمی جانتا نہیں اطاعت کیسے کی جاوے، کتنی کی جاوے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. نبی دنیا میں اللہ کے اطاعت کرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی نبی بھیجا ہے تو اس نبی کے بھیجنے کی کوئی غرض و غایت اس کے سوا نہیں ہو کہ وہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے. یہ نبیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے اطاعت کی طرف دعوت دے، اللہ کے اطاعت ان کو سکھاوے، اور اللہ کے اطاعت کرنے پر کیا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا، اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرے. یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے. ہاں، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. جس طرح اطاعت کی دعوت لے کر بھیجتے ہیں، اس طرح وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ اسلوب ہوتا ہے مبشرین و منذرین. یعنی
کام صحیح کرنے والوں کو بشارتیں دیں گے کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے، اور بات بگاڑنے والوں کو، عمل بگاڑنے والوں کو اللہ کے عتاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ خبردار رہو، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ یاد رکھو تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو نبیوں کا یہ کام ہے کہ صحیح رہبری کرنا اور اس کے انجام، اچھے انجام کی بشارتیں دینا اور برے انجام سے ڈرانا۔ اس طرح کرنے سے ان کا کام پورا ہو جائے گا، اور یہ کام اللہ ان سے پورا کرائیں گے۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری دنیا کو، انسانوں کے لیے یہ کام پورا کر دیا کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور آپ نے یہ پیغام جو تھا وہ سب کو سنا دیا، سب کو پہنچا دیا۔ اب کوئی کل نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہم کو کسی نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے اپنا کام پورا کیا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا۔ پھر اس کا کیا انجام ہوگا، بات بگڑے تو کیا انجام، بات بنے تو کیا انجام، یہ ساری باتیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب کوئی نہ سنے، نہ سیکھے، یا سیکھ کر، سن کر عمل نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے۔ ہمدردی کرنے میں بھی کوئی کمی چھوڑی نہیں، خالی قانون نہیں سنائے ہیں بلکہ ہمدردی کی ہے، قانون بھی بتائے، حکام بھی بتائے اور ہمدردی بھی کی ہے۔ ہمدردی کے ساتھ سارا کام کیا ہے۔ یہ نبیوں کی خاص بات ہے۔ دنیا کے رہنما جو ہوتے ہیں ان میں ہمدردی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ نبی جو ایسے رہبر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اپنی امت کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں ایسی ہمدردی ہوتی ہے جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ خاص بات ہے، اللہ ان کا ضمیر اور ان کا دل ایسا ہی بناتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ انا لکم مثل الوالد، کہ انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے باپ ہوتے، تمہارے والد ہوتے۔ تو باپ کو شفقت ہوتی ہے، ماں کو محبت اور مانتا ہوتی ہے، اور باپ کو شفقت ہوتی ہے، اس سے بچوں کا صحیح رخ بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مثل الوالد، اور اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ ہماری اماں کی طرح ہے، وہ امہات ہو، وہ ازواج و امہات ہو، کہ نبی کی بیویاں امت کے لیے ایسے ہیں جو ان کے مائیں ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہوا ہے، کتنا بڑا احسان ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اپنی بات پہنچانے میں، اپنا دین سمجھانے میں، کتنا بڑا احسان۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی کو والد کی طرح قرار دیا، ہاں، اور ان کی بیویوں کو گویا مائیں بنائی تربیت کے لیے۔ جی ہاں، چنانچہ امہات المومنین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے امت کی پوری ہمدردی کی ہے۔ جو باتیں ان کے گھر میں نازل ہوئی ہے، جو دین ان کے گھر میں اترا ہے، وہ دین ان کے پاس تھا، اور اس دین کو انہوں نے امت تک پہنچایا، نبی کی مدد کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور نبی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے یہ دین ان لوگوں کو پہنچایا۔
یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی نعمت اور اپنا انعام تمہارے لیے پورا پورا کر دیا ہے۔ اللہ میں نے اپنی نعمت اپنے انعام تمہارے لیے پورے پورے کر دیے۔ اور خاص بات کیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر کے تم کو دیا ہے۔ کوئی چیز پسند کر کے دے۔ ہاں، تعلقات میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے تعلق والوں کو کوئی چیز دینی ہے تو پسند کر کے دیتے اور کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے، یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے، آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں۔ دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہماری ایک دوست دلی میں، وہ کبھی کوئی فروٹ لاوے کہ آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں۔ تو واقعی بات کہ وہ ان کا پسند کیا ہوا تحفہ کھائیں، پھر اس کے کھانے کے بعد اور بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ تو کھا لیا، اب بازار سے خریدا، سامنے بازار ہے تو بازار سے وہی چیز خریدی، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی جو وہ پسند کر کے لائیں۔ اس کو سب سمجھتے ہیں، وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، وہ ہاں جو وہ پسند کر کے ہمارے لیے لائیں۔ یہ میں نے مثال سمجھنے کے لیے دی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ہم پر احسان جتایا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بحیثیت دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ کی پسندگی، اللہ کی پسندگی، اس سے کوئی اونچی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کے مثال کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ کہنے کہ میں نے تمہارے لیے پسند کر کے یہ دین دیا۔ تو جب اللہ کوئی چیز پسند کر کے دے تو اس میں کیا کسر چھوڑی ہوگی؟ تو یہ ساری بات ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم کو سمجھائی گئی تاکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اور اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اپنا انجام اور نتیجہ بھی سوچے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک غبارہ تھا وہ پھوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بڑے بڑے غبارے لے کر پھرتے ہیں، وہ پھوٹ جاتا ہے تو کچھ نہیں، ہوا نکل گئی۔ کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایک ہوا تھی اندر وہ نکل گئی اور غبارہ پھوٹ گیا، نا، بلکہ ہماری زندگی میرے دوستو، انسانوں کی اور جناتوں کی، یہ کسی نتیجے پر جائے گی۔ ہاں، پکی بات ہے، کسی نتیجے پر جائے گی۔ جیسے دنیا میں آگ اور پانی ہے کہ آگ کسی چیز پر پڑی تو نتیجہ آئے گا، یعنی وہ جل جائے گی، دوسرا کام ہی نہیں ہوگا۔ آگ کا کام ہی یہی ہے کہ برباد کرنا۔ پانی پڑا کہ پانی کی تاثیر ہے آباد کرنا۔ دنیا کی آبادی پانی کی وجہ سے ہے، اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق ختم ہو جائے۔ تو اس طرح آگ اور پانی، ایک میں بربادی کی تاثیر ہے، ایک میں آبادی کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ دین ہے اور بے دینی ہے، کہ دین ہے کہ ساری شکلیں آبادی کی، ساری شکلیں خیر کی، اور دین نہیں ہے کہ بے خیر کی کوئی شکل نہیں ہے، ساری شکلیں بدی کی، بربادی کی، حالات کے بگڑنے۔ یہ ضابطے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ان ضابطوں کو سمجھنا چاہیے۔
ہم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا بنی آدم، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے خطاب ہو رہا ہے، اوپر بلندی سے خطاب ہو رہا ہے، اے بنی آدم، اے لوگو، یہ عمومی ہے، یہ خصوصی، اے ایمان والو، براہ راست بات کر رہے ہیں۔ یہ شرف ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں، اسی کے لیے بڑائی ہے زمینوں میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ اللہ ہے کہ اسی کی بڑائی آسمانوں میں ہے، اسی کی بڑائی زمینوں میں ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے، وہ زمین میں کے والوں کے لیے بھی وہی معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں۔ تو وہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے بنی آدم، اے لوگوں، یہ خطابات قرآن شریف میں ہے۔ اللہ ہم سے خطاب کرے تو یہ بڑا شرف ہے، بھی بڑا شرف ہے، اور یہ خطاب ہم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہاں، ہم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی ہے کہ یہاں لوگوں کو اللہ ذلیل کرے، کہ نہ، بلکہ یوں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے رچائی ہے، یہ اپنا کرم، اپنی بخشش، اپنی رحمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، انسان بھی اور غیر انسان بھی، سب محتاج ہے، سب حاجت مند ہے، اور حاجت پوری کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، سب حاجت مند ہے، اور ایک اللہ جو ہے وہ حاجت پوری کرنے والا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے حاجت مند پیدا کیے، اس طرح اس نے حاجتوں کے اسباب بھی پیدا کیے، تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ اس کو کرم کہتے ہیں، اس کو کرم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ معاملہ اپنے کرم سے کیا ہے۔ کریم، اللہ کریم ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو ضرورتوں کے مطابق دے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی شان کے مطابق دے۔ کریم وہ کہلاتا ہے جو اپنی شان کے مطابق دے، جو ان کی شان ہے اس کے حصے سے دے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو حاجتوں کو دیکھ کر کے دے، کہ اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے، اس کو اتنے حاجت ہے، تو حاجتوں کو ملحوظ رکھتا ہے، وہ سخی کہلاتا ہے۔ اور کریم، کہ کریم وہ ہے کہ حاجتیں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، وہ اس کے کرم کا اظہار ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں کہ دنیا اس کی قیمت ادا کرے۔ ہاں، ایک آنکھ کو لے لو، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، بدن کے اعضاء دیے، ایک ایک نعمت، جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب قدر ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر کے پھر ہم کو ذمہ داری دی ہے۔ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ بھی کیا ہے، ہماری حاجتیں ہم مانگیں اس سے پہلے دی ہے۔ کوئی حاجت مانگ کر کے نہیں آیا کہ مجھے آنکھیں دے دو، کان دے دو، عقل دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اس کو خود ہی خبر تھی کہ ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے ہی دے۔ ہم نے نہیں مانگی، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے،
ما نبود مو تقاضا ما نبود لطف وہ نہ گفتہ امامی شنود. ایک اللہ کا بزرگ بننا یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضے تھے، تو پھر یہ سارا کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بغیر مانگے اور ہمارے بغیر دیکھے سب کچھ کر گیا، اس نے سب کچھ کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو چیزیں تم نے مانگی وہ ہم نے تم کو دے دی. کیونکہ تو مانگنے پر بھی دیتے ہیں، بغیر مانگنے پر بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے. تو ہم کو انعام اکرام کے ساتھ وجود دیا ہے، اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے. جب آدمی اتنی ساری چیزوں کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بہت بڑا ناشکرا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ناش ہو اس انسان کا کس قدر ناشکرا ہے. کس قدر ناشکرا ہے کہ ایک نعمت کو بھی عظمت، ایک نعمت کی بھی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ کی ناشکری ہو گئی، اللہ سے کفر ہو گیا. اس لیے کہا کہ ناش ہو انسان کا، اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ سے انکار کرے. اس لیے میرے تو یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ہم نے تم کو پسند کر کے دین دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پسند کر کے تم کو دین دیا ہے تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو جائے اور آخرت میں بھی خیر ہو جائے. دین یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دال یا نون، تین حروف. دین، دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ، جزا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. عربی لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین بدلے کو کہتے ہیں. اس لیے دین کی وجہ سے اللہ بدلہ چکائیں گے. اگر اچھا رہا دین اور دین کے ساتھ آدمی اچھا رہا، دین بھی اچھا رہا، دین بھی سچا رہا اور آدمی بھی سچا رہا تو اچھا بدلہ دیں گے. اور دین غلط اختیار کیا تو خود بھی غلط رہا کہ اب جو بدلہ آئے گا وہ نامرادی کا آئے گا. کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، اس کو نامراد بنائیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دین اسلام کے سوا جو اللہ نے پسند کر کے دیا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اپنے عمل کے لیے تو فرمایا وہ کوئی بھی راستہ قابل قبول نہیں ہوگا، اسے اللہ قبول ہی نہیں کریں گے. جب قبول نہیں کریں گے تو اس پر کچھ نہیں دیں گے. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی جو عمل کی زندگی تھی، اور آخرت میں عمل کا بدلہ لینے کی زندگی تھی، اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ نامرادی آئے گی اور وہ نامرادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے گی. پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اپیل نہیں، کچھ نہیں، کوئی اپیل نہیں. دنیا میں اپیلیں ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوا تو اوپر اپیل کی، کہ یہاں کچھ نہیں. ایک اللہ ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی. ایک بات بتا دی کہ یہ ہوگا تو فرمایا میرے پاس اور میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. ایسی پکی بات کہی ہے کہ میرے ہاں بات بدلے گی نہیں، جو کہہ دیا، جو بتا دیا کہ وہی ہوگا. اور اس ہونے میں کرنے میں فرماتا ہے میں اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے لیے بالکل ظلمگار نہیں ہوں.
میں تو ان کا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، اور رحمتوں سے پالنے والا ہوں، برکتوں سے پالنے والا ہوں، نعمتوں سے پالنے والا ہوں۔ جی ہاں، تو یہ ساری باتیں میرے دوستو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے، قیامت تک کے لیے، اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، زراعت کرنے والوں کے لیے، حکومت کرنے والوں کے لیے، مزدوری کرنے والوں کے لیے، یہ شعبے ہیں زندگیوں کے، کہ تمام کے لیے یہ بات اللہ نے اور بتا دیا کہ ان تمام لوگوں کو زندگی دینے کا اور دنیا میں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں زمین پر میری عبادت کی جائے گی۔ ان کو عبادت کے لیے، حکموں کو پورا ادا کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زمین بھی عبادت کے لیے ہے، اور زمین پر بسنے والی جن اور مخلوق، جن اور انسان، یہ دو مخلوق ہیں جن سے خطاب ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور زمین بھی عبادت کے لیے بنی ہے۔ ایمان والوں سے اللہ یہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے ایمان والو یاد رکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔ زمین پر گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور زمین پر گناہ کرنے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ نظام ہے، کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، کہ ساری زمین عبادت کے لیے بنی، اور ان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے روئے زمین پر، یوں کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ پسند ہے کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت کی جائے، اس کی زمین پر کیا کیا جائے؟ اس کی عبادت کی جائے، کوئی قدم اس کے نافرمانی کی طرف اس زمین میں نہ پڑے، یہ ایک، کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا کام جو روئے زمین پر اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو۔ یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ دعوت دی ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین پر اللہ کی عبادت کا کام ہے، اور زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا کام ہے۔ یہی رہبری دے کر اللہ نبی کو بھیجتے ہیں دنیا میں، تاکہ وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف رہبری کرے اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے یہ فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ پیغام دیا۔ مدینہ منورہ میں جیسے سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے وہاں تو آگ لگ رہی تھی، اتنی دشمنیاں، اتنی لڑائیاں، زندگیاں تنگ ہو گئی تھی۔ تو ان کو یہ پیغام دیا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، دیکھو اللہ کے تو بندے رہو، اللہ کے تو بندے بنو، اس کے حکموں کے پابند رہو، اس کی بندگی اور عبادت کرو، اور آپس میں بھائی رہو، آپس میں بھائی رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو۔ یہ دعوت تھی عبادت اور بندگی کرنے کی اور بھائی چارہ کرنے کی، اسے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ بندگی نہیں ہوتی بلکہ سرکشی ہوتی ہے،
اللہ کے مقابلے میں اس کے حکموں کو توڑا چھوڑا جاتا ہے، اس کو سرکشی کہتے ہیں کہ جب سرکشیاں ہوگی، اللہ کے حکم توڑے جائیں گے، اللہ کے حکم چھوڑے جائیں گے، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ کا غضب، اس کے ناراضگی ظاہر ہوگی، ناراضگی والے حالات آئیں گے، اس میں ان کی زندگیاں تنگ کی جائیں گی۔ اللہ کی ناراضگی کے حالات کبھی آسمانوں سے آتے ہیں، کبھی زمینوں سے آتے ہیں، کبھی آپس کے ٹکراؤ سے ہوتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آسمان سے آوے، کبھی کوئی مصیبت زمین سے آوے، زمین ہل گئی، جی ہاں زمین ہل گئی، اور تیسرا کہ بعض کو بعض سے ٹکرا دے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعضا، کہ تمہیں ایک دوسرے کو اس میں بھیڑا دے، ایک دوسرے تو ان کو لڑا دے، تو ایک دوسرے کے لیے دشمن بن گئے۔ باہر والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، رشتہ دار کا دشمن ہو گیا، کیا باہر والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مصیبت کی شکلیں ہیں، یہ مصیبت کی شکلیں ہیں کہ جب ناراض ہوں گے تو مصیبت کی یہ شکلیں کبھی آسمان سے آئے گی، کبھی زمین سے آئے گی، کبھی آپس سے آئے گی۔ یہ تین شکلیں بتائی، اور ناراض ہوں گے تو یہ ہوں گے، اور راضی ہو جائیں گے تو کہ راضی ہو جائیں گے تو دوسرے حالات آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ٹھیک ہے کہ بستیوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے اگر ایمان والے بن جائیں، اللہ سے تعلق والے بن جائیں اور تقوی والے بنے، تقوی والے بنے، ایمان تقوی یہ سمجھایا ہے کہ ایمان والے بنے، اللہ پر، اس کے وعدوں پر، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرنے والے بنے، اور اس کے ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ یہ دو تو کیا ہوگا کہ اگر شہروں میں رہنے والوں میں یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں شہر والوں میں کہ اللہ سے یقین پیدا ہو جائے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بنے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر یقین اور تقوی پیدا کرے۔ یقین اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، اور تقوی یعنی خدا کا ڈر یہ نافرمانیوں سے بچانے کے لیے اندر پیدا کیا جاتا ہے دلوں میں۔ تو یقین اطاعت پر لے جائے گا، اور تقوی اور ڈر نافرمانی سے بچائے گا، تو اس صورت میں یہ صحیح ہوں گے، تو اس لیے ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے، برکتیں دیں گے، بدلہ تو بعد میں دیں گے، یہ برکتیں دیں گے۔ ہاں ایمان کی وجہ سے نافرمانیوں سے